جب سے مسلسل کام ہوتا رہا تو کفار کی بریک لگ گئی. جو بڑے بڑے تھے نا کہ جی ہم یہ اور ہم وہ ہیں، وہ سب دبک کے بیٹھ گیا پیچھے. آخر ایک مینٹل سا حبشی نکلا ان کی طرف سے، غلام تھا، اس نے آ کے جھنڈا پکڑا اور وہ دیوانوں اور بیوقوفوں کی طرح بس شروع ہو گیا. اس نے نقصان کیا. لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور اپنے دیگر صحابہ کے ساتھ اس احد پہاڑ کے ساتھ پشت کیے ہوئے اور رخ اپنا مدینہ طیبہ کی طرف کیے ہوئے، یہ بھی کمال کی پلاننگ تھی. پورے حالات و واقعات کے اوپر مسلسل بریف کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں. اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفار کی صفوں کے اندر جا جا کے کفار کو واسطے جہنم کر رہے ہیں. اور غزوہ احد کے اندر ایک عجب واقعہ پیش آیا. سیدنا زبیر فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، میں آپ کا جان سار بھی ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن پیارے پیغمبر نے جنگ شروع کرنے سے پہلے فرمایا یہ تلوار ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے دیجئے، میں حق ادا کروں گا. فرمایا نہیں. میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنا زیادہ اعتماد والا ہوں اور مجھے تلوار نہیں دی. اب وہ دجانہ آگے بڑھے کہ جی مجھے دیجئے، میں حق ادا کروں گا. آپ نے اس کو عطا فرما دی. کہتے میرے دل میں یہ سوال آیا کہ آخر کوئی وجہ ہوگی جو مجھے محروم رکھا گیا اور اس کو عطا کیا گیا. اب یہاں پر ہماری حالت کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی چیز کسی کو دے دے اور مانگنے والے کو نہ دے تو وہ کیا کہے گا؟ میں اپنا ہوں تو مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں ہے. میں اتنا اعتماد کرتا ہوں، انہوں نے مجھ پر اعتماد ہی نہیں کیا. میں اتنی محبت کرتا ہوں، انہوں نے محبت ہی نہیں کی. اور وہ پیچھے ہٹ جائے گا جی اچھا جب آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی نہیں مانتا. وہاں پر یہ نہیں تھا. یہ ہے ایمان اور نفاق میں فرق. جب نفاق ہوتا ہے تو بندہ بہانے بنا بنا کے پیچھے ہٹتا ہے، اور جب ایمان ہوتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں، لیکن میں دیکھوں گا کہ آخر سبب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نکلے، انہوں نے سرخ رومال باندھا سر پہ، تلوار ہاتھ میں پکڑی اور باہر سامنے مقابلہ کرنے کی بجائے کفار کی صفوں کے اندر چلے گئے. اب میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھتا ہوں کرتے کیا ہے. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ چلتے چلتے کاٹتے مارتے ان کی صفوں کو چیر کے ان کے اینڈ پہ چلے گئے ہیں. وہاں پر ایک نقاب پوش مسلسل ہدایات دے رہا تھا، کسی کو آگے کا اشارہ کرتا، کسی کو پیچھے کا کرتا، کسی کو کوئی ہدایت، اور لوگ اس کے اشاروں پہ توجہ بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں جو ہی انہوں نے اٹھا کے تلوار گھما کے اس کو مارنے کی کوشش کی تو اس نے آگے سے چیخ ماری کہ ہائے مر گئی. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا، یہ تو بڑا مرد لگتا تھا تو یہ تو عورت ہے. کہتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ مشرکین مکہ اپنے ساتھ 15-16 عورتیں بھی لے کے آئے تھے، اور وہ عورت جو وہ بڑی تھی اور وہ مردوں کے مقابلے میں آ کے لگی ہوئی تھی ہدایات دینے اور جناب سارے احکامات چلانے. تو جب اس نے دیکھا کہ گردن کٹنے لگی ہے تو پھر اس نے وہی اپنی فطری چیخ ماری. کہتے ہیں میں نے عجب منظر یہ دیکھا کہ ابو دجانہ جس کی تلوار بالکل گردن کے قریب تھی، انہوں نے فی الفور پورا زور لگا کے تلوار کو روک لیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. مارکا چلتا رہا، میں واپس آ گیا، پھر اپنی کارروائی کے اندر شامل ہو گیا، کیونکہ جب سب سے پہلے انہوں نے مبارزت والے کافر کو طلحہ بن ابی طلحہ کو واسطے جہنم کیا
تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش کے اندر آ کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے بارے میں وہاں پہ اعلان فرمایا کہ ہر نبی اور رسول کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری یہ زبیر ہے۔ زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ فضائل مل چکے تھے، اب میں نے ابو دجانہ کے بارے میں جستجو مزید بڑھا دی کہ یہ کیا بتاتا ہے کہ کیوں تلوار روکی۔ جنگ ختم ہوئی تو ابو دجانہ آئے اور پیغمبر رحمت علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی ایک عجب کام ہونے لگا تھا، وہ تلوار جو آپ نے مجھے عطا کی تھی اس پر نشان لگنے والا تھا، تاریخ کے اندر لکھا جاتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ نبی کی تلوار نے عورت کی گردن کو کاٹ دیا، میں نے اس داغ کو مٹانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، بچانے کے لیے اپنی تلوار کو روک لیا اور اس بدترین عورت کو چھوڑ دیا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تلوار جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عطا کی تھی اس تلوار سے عورت کو قتل کیا گیا تھا۔ کیسی کمال کی بصیرت تھی ان لوگوں کی، ان کو پتا تھا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے حکم اور سنت پر کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ نظام دنیا کب تک چلے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کیسے کیسے اعتراضات کریں گے، کیسے کیسے اشکالات پیش کریں گے، کیسے اسلام سے متنفر کرنے کی سازشیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ہر کام کے اندر اپنی گرفت کو اسلام کے مطابق رکھا ہے، کبھی اسلام کی حدود و قیود کو پامال نہیں کیا، کبھی کراس اور عبور نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے اور آخرت کی کامیابی کے اللہ نے بشارتیں عطا فرما دی۔